بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کی منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، جس نے اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے گاہے بگاہے یکے بعد دیگر انبیاء و رسول بھیجے. چنانچہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو اس دین تک، اس انسانیت تک پہنچایا. سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی ٹکڑے کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے مومنو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے غصب کر کے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ وہ آپسی رضامندی کی تجارت کے ذریعے سے ہو. معزز سامعین، اس روئے زمین پر اسلام نے ہر انسان کے 5 چیزوں کی تحفظ کا انتظام کیا ہے. ہر انسان کے 5 چیزوں کے تحفظ کا انتظام کیا ہے، اور ایسی تعلیمات دی ہے، ایسے احکامات جاری کیے ہیں کہ ہر انسان کی 5 چیزیں محفوظ رہیں. اسی میں سے ایک چیز ہے مال. مال کی حفاظت ہر انسان کے، ہر شخص کے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر شخص کے مال کے تحفظ کی بات اسلام کرتا ہے، اور ایسے اصول اور ایسے ضوابط وضع کیے ہیں کہ جس سے ہر انسان کے مال کی حفاظت ہو. بلا شبہ اس سماج میں، معاشرے میں بسا اوقات مالی لین دین ہوتے ہیں، تبادلے ہوتے ہیں، مختلف اشکال سے، مختلف شکلوں میں، مختلف طریقوں سے مال کے ایک دوسرے کے ساتھ میں تبادلے ہوتے ہیں. اسی میں سے ایک نوعیت ہوتی ہے قرض کی، کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کسی ایسے شخص جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، اس سے وہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے.
ایک متعینہ مدت کے لیے، اور اگر پیسے والا جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ ایک متعینہ مدت کے لیے سامنے والے کو وہ قرض دیتا ہے۔ غرض یہ کہ مالی تبادلے کا ایک طریقہ قرض کا بھی لین دین ہے۔ اسلام نے اسے مباح قرار دیا کہ قرض لیا بھی جا سکتا ہے، قرض دیا بھی جا سکتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بنیادی اعتبار سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جو انسانی معاشرہ ہے، بالخصوص جو مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، جب قرض کا تبادلہ ہوگا، کسی کے پریشانی میں کوئی ساتھ دے گا، کوئی کسی کے وقت میں، کوئی پریشانی کے وقت میں کوئی کسی کے اوپر احسان کرے گا، تو یہ جو آپسی محبت ہے، آپسی مودت ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور اخوت کا جذبہ ہے، یہ اور فروغ ملے گا، اسے اور تقویت ملے گی، اور اس جذبے کو اور مضبوطی ملے گی، استحکام ملے گا۔ لیکن اسلام نے اس کے کچھ اصول و ضوابط بتائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرض کا لین دین، یہ مالی تبادلہ جو ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ سماج میں، معاشرے میں محبت کے فروغ کے بجائے دشمنی اور عداوت کا سبب نہ بن جائے۔ اس تبادلے کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے جو مقصود ہے معاشرے کا استحکام، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے استحکام کے بجائے ایک دوسرے کے دلوں میں عداوت دشمنی کا ذریعہ بن کر معاشرے کی بنیادوں کو ہلانے کا ذریعہ بن جائے، سماجی تانا بانا بکھرنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے اسلام نے قرض کے تعلق سے بھی مختلف احکامات اور مختلف طرح کے اصول و ضوابط بتلائے، اور یہ ضروری ہے کہ انسان جب قرض کا تبادلہ کرتا ہے، چاہے وہ دیتا ہے چاہے وہ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی احکام کو اور اس کی تعلیمات کو ہم اپنے سامنے رکھیں، تاکہ شفافیت، ٹرانسپیرنسی اور اسی طریقے سے جو محبت اور الفت کا جذبہ جو مقصود ہے وہ مقصود اپنی جگہ پر حاصل ہو اور باقی رہے۔ سب سے پہلی چیز قرض کے تعلق سے یہ جاننا چاہیے کہ حتی الامکان ہر انسان کو قرض لینے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اصل یہی ہے کہ آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ قرض لینے سے بچیں، اس لیے کہ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے، قرض لیتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، تو ذاتی طور پر انسان ایک طرح سے پریشان رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، اور جس نے قرض لیا اس کے ساتھ میں یہ پریشانی، اور پھر جس نے قرض دیا ہے اس کے ساتھ میں بھی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں دے تو رہا ہوں لیکن یہ خدشہ اور یہ احتمال موجود ہے کہیں وقت پر مجھے نہیں ملا تو، آج میرے پاس یہ مال موجود ہے، کل مجھے اس کی ضرورت پڑے گی، لیکن آج اس کے ساتھ میں پریشانی ہے، میں نے اس کو دے دیا، کل کے دن اگر اسے نہیں لوٹایا تو قرض دینے والا تو ٹھیک ہے، جو پریشانی جو ہموم و غموم اس کے ساتھ میں ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن قرض لینے والا وہ خود اپنے آپ میں ایک طرح سے نفسیاتی مرض کا یا نفسیاتی بیماری کا یا ایک طرح سے ایک کہہ لیجیے کہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ایاکم والدین فإن اولہ ہم وآخرہ حرب، کہ قرض سے بچو، ایاکم والدین، قرض لینے سے بچو، اس لیے کہ اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہموم و غموم لے کر کے آتی ہے اپنے ساتھ، کہ جب آدمی قرض لیتا ہے تو قرض لینے سے پہلے ٹینشن، قرض لینے کے بعد بھی ٹینشن میں رہتا ہے کہ مجھے اسے ادا کرنا ہے۔ کہ ایاکم والدین فإنہ اولہ ہم، کہ اس کی جو شروعات ہوتی ہے یہ ٹینشن اور غم اور پریشانی کا ذریعہ ہوتی ہے، وآخرہ حرب، اور اس کی جو نتیجہ ہوتا ہے، اس کی جو انتہا ہوتی ہے وہ لڑائی اور جھگڑے پر جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہمارے سماج میں کہ قرض لیتے وقت کہ بھئی میرا قرض واپس کرو، مطلب ماحول تو ایسا ہے کہ قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ایسا ماحول ہے کہ قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمنی مول لے رہے ہیں۔ بہت ریئر ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قرض وقت پر واپس مل جائے، ورنہ اس کے جگہ پر ہوتا کیا ہے کہ قرض والا جب لیا ہے تو دے نہیں پاتا، اور اس کے تعلق سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، بغض کینہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دینے والے کے ساتھ میں جس کو دیا گیا ہے اس سے وصول کرنے میں بسا اوقات جنگ لڑنی پڑتی، بسا اوقات بات قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی۔ تو حضرت عمر کا یہ قول غلط نہیں ہے کہ آخر و
اس کا جو آخری ہوتا ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے پر جا کر کے ختم ہوتا ہے کہ جب وقت پر نہیں ملتا تو پھر لڑنا پڑتا ہے، جھگڑا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہی تصور ہے، آج ہمارے یہی تصور کہ بدل آپ نے جس کو قرض دے دیا گویا کہ آپ نے اسے دشمنی مول لے لیا، اس لیے کہ وہ ٹائم پہ بہت مشکل سے ملتا ہے، بڑی مشکل سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی حتی الامکان گریز کرے کہ وہ قرض لینے سے بچے۔ اب دوسری چیز، دوسرا مسئلہ کہ قرض جب لے تو اتنا ہی لے جتنا کی ضرورت ہو، اس کی اپنے ضرورت کے بقدر ہی قرض لے، زائد چیز نہ لے۔ بس اوقات ہوتا نا کہ آدمی ہاں مجھے 10,000 کی ضرورت ہے لیکن میں 15,000 لیتا ہوں احتیاطاً۔ اگر آپ کے اندر کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کو لوٹا لے جائیں گے ٹائم پہ تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی قرض لینا چاہیے، اس سے آگے گریز کرنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان زائد چیز کے لیے قرض لیتا ہے، بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر ایکسٹرا چیز کو خرچ کرنے کے لیے قرض لے لیتا ہے، بے جا رسومات کو ادا کرنے کے لیے قرض لے لیتا ہے، غلط چیزوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لے لیتا ہے۔ تو حتی الامکان گریز کرنا چاہیے کہ قرض نہ لے، اور اگر لے تو بقدر ضرورت لے، بس کہ جتنا ضرورت ہو تاکہ میں وقت پر اس کو لوٹا لے جاؤں اتنا ہی قرض لینا چاہیے، اس سے زیادہ لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ تیسری چیز کہ اگر قرض لیتا ہے بقدر ضرورت لیتا ہے تو یہ سب سے اہم مسئلہ کہ اس کو وقت پر لوٹانا، یہ بہت عظیم چیز، بہت عظیم مسئلہ کہ قرض کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اب اگر کوئی قرض کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا یا کھا جاتا ہے، مال ہڑپ کر لیتا ہے، کیا میں دوں گا بھی دوں گا پھر اس کے بعد بہت سارے مسائل مرتب ہوتے ہیں اس پر۔ تو ایسی چیزوں کے تعلق سے اسلام میں کس قدر سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں، چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اس پر قرض نہیں ہے۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر دوسرے آدمی کا جنازہ لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر 2 دینار قرض۔ کتنا؟ 2 دینار، 10-15 لاکھ نہیں، 2 دینار۔ کہا 2 دینار اس کے اوپر قرض۔ اللہ کے رسول نے کہا صلوا علی صاحبکم، کہ تم لوگ اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو۔ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ نہیں ادا کی، کہا صلوا علی صاحبکم، حالانکہ اللہ کے رسول کا نماز جنازہ پڑھنا اس آدمی پر اس کے لیے مغفرت کا سبب بن سکتا تھا، اس کے لیے سعادت کا سبب بن سکتا تھا، اس کے لیے پریشانی میں آسانی کا ذریعہ بن سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں صلوا علی صاحبکم، تم لوگ نماز پڑھ لو۔ کتنا قرض تھا، کتنا مقروض تھا؟ وہ 2 دینار۔ یہاں تک کہ ابو قتادہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا قرض میرے ذمے، میں ادا کر دوں گا اس کا قرض۔ اللہ کے رسول نے کہا تم ادا کر دو گے، تم ذمہ داری لے رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور پھر اس کے بعد بات یہیں تک نہیں، جب نماز پڑھ چکے ختم ہو گیا، دوسرے دن اللہ کے رسول نے ابو قتادہ سے پوچھا کہ ابو قتادہ کیا ہوا اس قرض کا جو تم نے اپنے ذمے لیا تھا 2 دینار، ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو مطابعت ہے، یہ فالو اپ ہے جو ہے، آپ دیکھیں کہ معاملہ ہلکا نہیں ہے، معاملہ سنگین ہے۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ قتادہ، ابو قتادہ جو تم نے اپنے ذمے لیا تھا 2 دینار ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ کہ اللہ کے رسول ابھی نہیں ادا کیا، مشغول ہو گیا تھا، میں ابھی نہیں ادا کیا۔ پھر دوسرے دن پوچھا قتادہ ادا کیا کہ نہیں ادا کیا 2 دینار؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے وہ ادا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا الآن بردت علیہ جلدہ، اب جا کر کے اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یعنی کتنا بڑا عذاب ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض لے لے اور قرض ادا کیے بغیر اس کی وفات ہو گئی، وہ مر گیا۔ بخاری کے حدیث نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ ایک مومن کا نفس، مومن کی جان معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح کے تعلق سے کچھ فیصلہ نہیں ہوتا، نیک ہو تو بھی فیصلہ نہیں ہوتا کہ جنت میں جائے کہ جہنم میں جائے، اس کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ کوئی اس کے ذمے قرض، کوئی اپنے ذمے اس کے قرض کی ادائیگی لے لے اور پھر اس کے بعد اس کو ادا کر دے۔
محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد نگاہ نیچی کی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا سبحان اللہ ما نزل من التشدید، کہ سبحان اللہ کتنی سختی ہے اس مسئلے میں۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے پوچھنے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مسئلے میں آپ کہہ رہے ہیں کتنی سختی ہے، نہیں پوچھ سکے، ڈر گئے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کتنی سختی اس مسئلے میں، کہہ رہے ہیں کہ ایک دن گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اگر کوئی بشارت والی چیز ہوتی، خوشخبری والی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول فوراً بیان کرتے تھے، یہاں پہ اللہ کے رسول خاموش ہے، کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن پھر ہم نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ نے کیوں کہا تھا کل کہ کتنی سختی ہے اس مسئلے میں، کس مسئلے میں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک آدمی اگر اسے زندگی ملی ہو پھر اس کے بعد اس کی موت شہادت کی موت، شہید ہو کر کے وہ مرا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو زندگی ملی، پھر وہ شہید ہو کر کے مرا، پھر تیسری مرتبہ زندگی ملی، پھر تیسری مرتبہ شہید ہو کر کے مرا، تین شہادت، سب سے افضل موت، تین شہادت ملنے کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تین مرتبہ شہید ہو گیا، اس کے باوجود اس کے اوپر قد ہونے کی وجہ سے اس کی روح معلق رہ گئی، نہ جنت کی طرف گئی نہ جہنم کی طرف گئی، لیکن اس کی روح معلق رہ گئی، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے افضل موت، وہ بھی ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ، لیکن قرض کی وجہ سے وہ اپنے عزت والی جو جگہ تھی جنت، وہاں پر جانے سے اسے روک دیا گیا۔ امام عراقی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، یا اسی طرح سے امام مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ شہید ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن جنت کے دروازے تک جانے کے بعد بھی اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا قرض نہ ادا ہو جائے۔ تو یہ معاملہ ہلکا نہیں، ہمیں سوچ لیں کہ ہاں ہم قرض لے لیں، قرض ادا کر دیں گے، دے دیں گے، نہیں، یہ اتنا سنگین، اس لیے کہ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے کسی کا مال لیا، آپ نے کسی سے قرض لیا، حقوق اللہ نہیں ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر دے، لیکن یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے کہ جب تک کہ آپ اپنے قرض کا انتظام نہ کر کے جائیں، جب تک کہ آپ اپنے قرض کی ادائیگی نہ کر دیں، تب تک کہ انسان کی روح معلق رہتی، چاہے وہ کتنا ہی صالح کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ قرض سے متعلق، کہ جب آدمی قرض لوٹائے تو لوٹاتے وقت اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آدمی جو ضرورت کے وقت، جو پریشانی کے وقت میرے ساتھ میں کھڑا تھا، تو جب اس کو لوٹائے تو بہتر طریقے سے لوٹائے، حسن سلوک کرتے ہوئے، اس کو اگر زیادہ دے دے تو کوئی حرج نہیں اس میں، اس لیے کہ یہ آدمی ہماری پریشانی میں ہمارے ساتھ میں کھڑا تھا، اب میں اسے لوٹا رہا ہوں تو اگر میں کچھ بڑھا کے دے دوں تو یہ بہتر چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک مرتبہ قرض لیا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فقضانی وزادنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب لوٹایا تو مجھے میرا جو قرض تھا وہ مجھے پورا دیا، وزادنی، اور اس کے علاوہ بڑھا کر کے مجھے دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ آدمی جو ہماری پریشانی میں ہمارے ساتھ میں کھڑا تھا، ہم جب اس کو لوٹائے تو بہتر طریقے سے حسن سلوک کرتے ہوئے اگر زیادہ بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا کسی اور شکل میں کوئی اور تحفے کے ساتھ میں اس کو لوٹائے تو یہ بہتر ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا۔ دیکھیے قرض لینا جائز ہے، دینا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جب لوٹائے تو زیادہ لوٹائے یہ بھی جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، افضل ہے۔ ہاں سامنے والا مطالبہ نہیں کر سکتا، قرض دینے والا یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میں تم کو 1000 روپے دے رہا ہوں تو تم مجھے 12,000 روپے لوٹانا، نہیں، یہ تو عین سود ہے، یہ سود ہو جائے گا، وہ نہیں مطالبہ کر سکتا۔ لیکن آپ اپنی طرف سے اگر اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ دے دیں تو یہ بہتر ہے۔ تو ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا، اور بات میں سخت بات کہنے لگا، سخت لہجے، لب و لہجے میں بات کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غصہ آیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی، تم مطالبہ کرنے آئے ہو، پہلی مرتبہ مطالبہ کر رہے ہو، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹال مٹول کر رہے تھے،
वसल्लम टाइम पूरा होने के बाद नहीं लौटा रहे थे, नहीं, ऐसा मसला नहीं था, पहली मरतबा वो मांगने आया था। और तरीका ये है कि जब आप पहली मरतबा अपने कर्ज का मुतालबा कर रहे हैं तो आप प्यार मोहब्बत से बोले, अच्छे से बोले, अपने टाइम पे आप मांग रहे हैं, अच्छे से आप बोले कि भैया टाइम हो गया, आप मुझे कर्ज लौटा दो, मेरा कर्ज मुझे वापस कर दो, मुझे जरूरत है। ये आदमी आया अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करते हुए गलत जुमले इस्तेमाल करने लगा। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन आगे बढ़े कि इस आदमी को सजा दे, इस आदमी को आप पकड़े या मारें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया फौरन सहाबे किराम को, नहीं रुक जाओ, इसलिए कि वो साहिबे हक है, वो साहिबे हक है, अल्लाह ने उसको यह हक दिया है, अल्लाह ने उसको यह हक दिया है, वो साहिबे हक है। तो अगर वो ज्यादा बोल दे तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। इससे ये सबक मिलता है कि जो आदमी कर्ज हमको देता है, अगर वो मुतालबा कर रहा है, पहली चीज ये है कि जब वो मुतालबा करे तो हुस्न सलूक करते हुए बेहतर तरीके से मांगे। लेकिन अगर हम टाल मटोल कर रहे हैं, फिर वो अगर मुतालबा कर रहा है, थोड़े से सख्त जुमले कह दे तो हमें उसमें हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमारा पारा नहीं हाई हो जाना चाहिए, ऐसे क्यों मांग रहा है भाई, हमने लिया हुआ है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं वो साहिब हक है, उसका मुतालबा करना उसका हक है, ठीक है चुप रहो तुम लोग, मैं इसको लौटा देता हूं। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि मैंने इससे ऊंट लिया था, लिहाजा इसको जो है वैसे ही ऊंट लौटा दो, जितनी उम्र का ऊंट मैंने लिया था इससे, उतनी उम्र का उसको लौटा दो। सहाबा किराम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, जिस उम्र का, जिस एज का ऊंट आपने लिया था और हमें लौटाना है उसी एज का, उस लेवल का नहीं मिल रहा है, उसके बराबर नहीं मिल रहा है, उससे बेहतर मिल रहा है, उससे बड़ा ऊंट मिल रहा है, तो क्या हम उसको वो लौटाएं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, वो बेहतर वाला उसको लौटा दो, इसलिए कि इन्ना खयारकुम अहसनुकुम क़दाआ, इसलिए कि तुम में से सबसे बेहतर वो है कि जब वो कर्ज को अदा करता है, कर्ज को लौटाता है तो बेहतर तरीके से लौटाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कर्ज लौटाया तो बेहतर तरीके से और अच्छा माल लौटाया। तो मालूम यह हुआ कि वो आदमी जो परेशानी में, जरूरत में हमारे साथ में खड़ा था, जब हम उसको अपना उसका कर्ज लौटाएं, उसको जब हम कर्ज अदा करें अपना, तो फिर उसके बाद हम उसको बेहतर तरीके से लौटाएं या जायद दे दें या उसके साथ में कुछ तोहफा दे दें, तो ये बेहतर चीज़ है। बल्कि ये मोहब्बत और इसी तरीके से दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी का मजीद जज्बा पैदा करेगा। बल्कि आप बेहतर तरीके से लौटाएंगे तो कल के दिन आपको जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फौरन देने के लिए तैयार रहेगा। इसी तरीके से कर्ज से जुड़ा हुआ एक मसला और कि जब जिस आदमी ने कर्जा दिया है, जब वो अपने कर्ज का मुतालबा करे, वक्त खत्म हो गया और कर्ज का मुतालबा कर रहा है, सामने वाला नहीं लौटा पा रहा है और इसने और टाइम दे दिया, इसने और टाइम बढ़ा दिया कि भाई ठीक है, अच्छा है, अभी नहीं दे पा रहे, 1 महीने बाद दे देना मुझे। यकीन जानिए कि ये अमल अल्लाह ताला के यहां बहुत महबूब है और बहुत ही अजर व सवाब का जरिया है, बहुत बड़े अजर व सवाब के हसूल का जरिया। अबू कतादा कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अबी कतादा, अबू कतादा के लड़के अब्दुल्लाह इब्न अबी कतादा कह रहे हैं कि एक दफा एक आदमी ने हमारे वालिद साहब से कर्जा लिया और फिर उसके बाद एक दफा रास्ते में उससे मुलाकात हो गई, वक्त खत्म हो गया था, रास्ते में उससे मुलाकात हो गई, तो वो आदमी जिसने कर्ज लिया था जैसे ही मेरे वालिद को देखा छुपने लगा। और ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि जो आदमी कर्ज लिया है आपसे, टाइम खत्म हो गया और वो पूरा नहीं कर पाया, कर्ज लौटा नहीं पाया। असल तो ये होना चाहिए कि जब जिससे कर्ज लिया गया है टाइम हो जाए तो खुद ही आगे बढ़ के बोल दे कि भाई मैं टाइम खत्म हो गया, मैं नहीं लौटा पा रहा, मुझे 1 महीने की 2-4 महीने की और मोहलत दे दे। असल तो ये होना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं बोलता है तो क्या होता है कि जब वो आपको देखेगा तो छुपने की कोशिश करेगा। अबू कतादा कहते हैं, ये मेरे वालिद अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब मेरे वालिद को देखा तो छुपने लगा। तो अल्लाह के इन्होंने कहा कि तुम क्यों छुप रहे हो? कहा कि टाइम हो गया, मैं आपका कर्ज नहीं अदा कर पा रहा, इसलिए मैं छुप रहा था। तो इन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मन सर्रहु अन युनजियहु अल्लाहु मिन कुरबि यौमिल क़ियामति फलयुनफ़िस अन मुहसिन औ यदा अन्हु, कि जो शख्स ये पसंद करता है, ये चाहता है कि क़यामत के दिन, आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत की सख्तियों से, गर्मियों से उसको महफूज रखे, तो उसको चाहिए कि दुनिया में जिसने उससे कर्ज लिया था उसको टाइम दे दे या उसको माफ कर दे।
یعنی کہ اگر کوئی آدمی قرض دیے ہوئے شخص کو ٹائم دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے، اس نے معاف کر دیا، قرض کی کہا جا میں تجھے اللہ واسطے معاف کرتا ہوں، تو یقین جانیے کہ یہ قیامت کے دن آپ کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب اور بہت بڑی راحت کا سامان ہے۔ ایک دوسری حدیث میں عبادہ ابن الولید ابن صامت، ولید ابن عبادہ ابن الولید ابن صامت کہتے ہیں، طویل حدیث اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں میں، ولید ابن عبادہ ابن الولید ابن صامت کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک دفعہ ہم مدینہ کی طرف نکلے کہ انصار کا آخری زمانہ ہے، چلو ہم کسی انصاری صحابی سے ملاقات کریں اور ان سے کچھ علم لے لیں۔ کہتے ہیں جب ہم مدینہ پہنچے تو ہماری ملاقات ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، انصاری صحابی۔ ابو یوسف سے ملاقات ہوئی تو دیکھا ابو یوسف کا چہرہ بنا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے، چہرے پر غصے کے آثار ہیں۔ میرے والد نے پوچھا کہ ابو یوسف معاملہ کیا ہے، کیوں منہ لٹکا کے بیٹھے ہو، کیوں چلے غصے میں بیٹھے ہو، معاملہ کیا ہے، کیا پریشانی؟ تو ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس نے مجھ سے قرضہ لیا، اب قرض لینے کے بعد جب ٹائم ہو گیا اور وہ لوٹایا نہیں تو میں اس سے مانگنے گیا اس کے گھر پہ کہ بھائی میرا قرضہ مجھے لوٹا دو۔ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اس کے گھر پہ پہنچا میں نے اس کی آواز دی تو آواز نہیں آئی، بلکہ جواب ملا کہ وہ آدمی گھر پر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ آدمی گھر پر نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی سوال و جواب میں کنورسیشن میں اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا چھوٹا سا لڑکا نکل کر کے آیا، 5 سال کا 6 سال کا بچہ اس کا نکل کر کے آیا۔ میں نے کہا تمہارے ابو کہاں ہیں؟ کہا کہ میرے والد صاحب آپ کی آواز سن کر کے ممی کے بیڈ کے نیچے چھپ گئے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آدمی قرض لیا رہتا ہے اور ٹائم پہ نہیں لوٹاتا ہے تو چھپنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، سامنا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ کہ وہ اپنا پیسہ مانگنے لگے۔ کہ گھر کے باہر سے میں آواز دے رہا ہوں، گھر کے اندر سے آواز آتی کہ گھر پہ نہیں ہے، لیکن بچے نے سچ بول دیا۔ بچہ تو معصوم، بچے نے سچ بولا کہ آپ کی آواز سن کر کے ممی کے تخت کے نیچے میرے والد صاحب چھپ گئے۔ کہہ رہے جب میں سنا تو مجھے اور غصہ آیا، پھر میری کس کی آواز آ گئی، اے فلاں ابن فلاں، مجھے معلوم ہے تو کہ گھر میں بیٹھے ہوئے، اور باہر نکلو، میرے قرض کے تعلق سے بات کرو۔ کہ جب میری آواز پہنچی اور اس کو معلوم ہو گیا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہے، وہ باہر آیا۔ میں نے پوچھا کیوں چھپ رہے تھے تم اور کیوں جھوٹ کا سہارا لے رہے تھے؟ کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، مجھے شرم آئی کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں یا آپ سے کوئی وعدہ کروں اور وعدہ خلافی کروں، تو مجھے شرم آئی کہ میں آپ سے کچھ بات کروں، اس وجہ سے میں چھپ رہا تھا، ورنہ کوئی اور وجہ نہیں۔ ہاں میں مقروض ہوں، میں نہیں دے پا رہا ہوں، میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ابھی کہ میں آپ کا مال لوٹاؤں، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں آپ سے کوئی وعدہ کروں اور وعدہ خلافی کروں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بے پناہ بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ قرض سے کیوں اتنا پناہ مانگتے؟ قرض لینا دینا تو جائز ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ان الرجل اذا غرم حدث فكذب واذا وعد فاخلف، کہ جب آدمی قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کر پاتا ہے تو جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آپ کا قرض لیا بیٹھا ہے اور آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ ہاں میں لوٹا دوں گا، میرا پیسہ آنے والا تھا، ارے میرا چیک باؤنس ہو گیا، ارے میں نے چیک لکھا تھا میرا چیک ایسا ہو گیا۔ اس طرح کے آدار سننے ملتے ہیں، اس طرح کی باتیں سننے ملتی ہیں، حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جس کو لوٹانا وہ ٹائم پہ لوٹائے گا، اور نہیں لوٹا پائے گا تو آپ سے آ کر کے بات کرے گا کہ میں نہیں دے پا رہا ہوں، مجھے ٹائم دے دو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہیں میرا چیک پاس ہونے والا تھا، میں نے چیک لکھ دیا، یا میرا یہ ہو گیا، ارے فلاں جگہ سے میرا پیسہ آنے والا تھا، پیسہ اٹک گیا میرا۔ اس طرح کی چیزیں سننے ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ صحابی کہنے لگے کہ میں جو ہے کہ آپ مجھ سے مطالبہ کیے اور میں چھپ اس لیے رہا تھا کہ میں ایسا نہ ہو کہ آپ سے وعدہ کروں پھر وعدہ خلافی کروں یا جھوٹ بولوں۔ تو انہوں نے قسم دلائی، ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم دے، اللہ کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم پریشان ہو اور قرض نہیں لوٹا سکتے ہو۔ اس نے قسم کھائی کہ ہاں میں لوٹا نہیں پاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں لوٹا نہیں پا رہا ہوں ابھی، سو میرے پاس مال نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ قسم دلائی، تیسری مرتبہ قسم دلائی، اللہ تیسری مرتبہ قسم دلائی، کہا قسم کھاؤ کہ تم مال نہیں لوٹا پاؤ گے۔ کہا ہاں اللہ کی قسم میں اس وقت میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، میں نہیں لوٹا پاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قسم کھا رہے ہو۔ اپنی کتاب منگایا، اپنے جو کاپی جس میں رجسٹر جس میں لکھتے ہیں، اور یہ معلوم ہوا
کہ جب قرض کا تبادلہ ہو، لین دین ہو، تو اپنے یہاں لکھ لینا چاہیے، ڈائری میں نوٹ کر لینا چاہیے، لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی۔ کہہ رہے میں وہ ڈائری منگائی اور میں نے اس کا نام جو ہے مٹا دیا، ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام مٹا دیا ڈائری سے، اور کہا دیکھو میں تمہارا نام مٹا رہا ہوں ڈائری سے، لیکن اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اگر پیسہ تمہارے پاس آیا تو میرا پیسہ لوٹا دینا، اور اگر نہیں لوٹا پائے تو تم کو میں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے من انظر معسرا او وضع عنہ اضلہ اللہ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس نے کسی شخص کو مہلت دیا یا اسی طریقے سے اس کے قرضے کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے تلے رکھے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے معزز سامعین کہ اگر کوئی آدمی قرض دیتا ہے نا تو یہ نہ سوچے کہ میرا پیسہ ڈوب گیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے بھائی اتنے دن سے میرا مال جام تھا، اگر میں کہیں کاروبار میں لگا دیتا تو میرے کو اتنا پیسہ مل جاتا۔ نہیں، بلکہ آپ نے جو قرض دیا ہے، ہر قرض کے بدلے میں، ہر روپے کے بدلے میں آپ کے حق میں صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ابو قتادہ کی کہ اگر کسی نے قرض دیا اور پھر قرض دینے کے بعد وہ ادا نہیں کر پایا، مہلت دے رہا ہے، تو ہر دن جتنا قرض دیا ہے اتنا صدقہ۔ آپ نے 1 لاکھ روپے دیا، آپ کے کھاتے میں ڈیلی 1 لاکھ روپے کا صدقہ لکھا جا رہا ہے، اور پھر اس وقت ٹائم ہو گیا اس نے نہیں لوٹایا تو کہا پھر اس کے بعد دوبارہ ڈبل صدقہ لکھا جا رہا ہے، یعنی آپ ایک دن میں 2 لاکھ روپے صدقہ کر رہے ہیں۔ معمولی ثواب نہیں، معمولی ثواب نہیں۔ تو بہرحال یہ نہ سوچے کہ میں نے قرضہ دیا تو میرا پیسہ ڈوب گیا، یا فلاں آدمی میرا پیسہ کھا کے بیٹھ گیا تو میرا پیسہ ڈوب گیا۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محسوب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مأجور ہے۔ بہرحال اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرض کے تعلق سے جو احکامات ہیں، جو ارشادات ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرض کے تعلق سے اسلام نے جو بھی رہنمائیاں کی ہیں، اللہ رب العزت سب سے پہلے تو ہمیں قرض سے بچائے، محفوظ رکھے، بالخصوص ایسے قرض سے جس کی ادائیگی ہم نہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور پھر اگر ہم قرض لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جو سبیل ہو، اس کو پورا کرنے کا جو راستہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں وہ راستہ دکھلائے اور ہم اس کے قرض کی ادائیگی کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔